محافظ ڈرامے کی آنے والی قسط میں ایک نہیں بلکہ 3 ایسے بڑے دھماکے ہونے والے ہیں جو پوری کہانی کا رخ بدل سکتے ہیں۔ ایک طرف ندیم کا انجام سب کے سامنے آ جائے گا، دوسری طرف آفتاب پہلی بار اپنے ماموں بہزاد صاحب کے سامنے وہ ثبوت رکھنے والا ہے جو وہاب درانی کو بے نقاب کر سکتے ہیں، جبکہ ادھر زوار اپنے والد سے ایسا وعدہ کر بیٹھے گا جو شاید پارس اور اس کی محبت کے درمیان سب سے بڑی دیوار بن جائے۔ تو کیا واقعی زوار اپنی محبت قربان کر دے گا یا پھر قسمت ابھی کوئی اور فیصلہ لکھ چکی ہے؟ آئیے تفصیل سے ریویو کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کی قسط نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ بہزاد صاحب کا بنایا ہوا پورا منصوبہ آہستہ آہستہ کامیاب ہوتا جا رہا ہے۔ پارس کو محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے جو خطرناک کھیل شروع کیا تھا، اب اس کے نتائج ایک ایک کر کے سامنے آنے لگے ہیں۔ دوسری طرف بہزاد صاحب کے دل میں ایک بوجھ بھی مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ انہیں احساس ہے کہ انہوں نے اپنے برسوں پرانے دوست اعجاز بخت کے بیٹے زوار کو بھی اپنی دشمنیوں کی آگ میں دھکیل دیا ہے، حالانکہ وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کی جنگ کا نقصان کسی اور خاندان کو بھی اٹھانا پڑے۔ ادھر پارس کے جذبات بھی پہلے جیسے نہیں رہے۔ وہ خود بھی شاید یہ سمجھنے لگی ہے کہ زوار اب صرف اس کا محافظ نہیں رہا، اس کی موجودگی اسے سکون دیتی ہے اور اس کی غیر موجودگی اسے بے چین کر دیتی ہے۔ یعنی بغیر کچھ کہے دونوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ بن چکا ہے جسے اب دونوں محسوس تو کرتے ہیں لیکن قبول کرنے سے ابھی بھی ہچکچا رہے ہیں۔ دوسری طرف زوار کے گھر میں ایک بار پھر اس کی اور ریشم کی شادی کا ذکر چھڑ جاتا ہے، اگرچہ زوار واضح طور پر کہہ دیتا ہے کہ وہ اس وقت شادی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے والد اعجاز بخت اس بات کو صرف وقتی تاخیر سمجھتے ہیں، انکار نہیں۔ البتہ ریشم اب پہلے جیسی مطمئن نہیں رہی، اسے محسوس ہونے لگا ہے کہ زوار کے دل میں کسی اور نے جگہ بنا لی ہے۔ اور یہی بے چینی آنے والی قسط میں بھی صاف نظر آئے گی۔ اب اگر بات کریں اگلی قسط کی تو سب سے بڑا موڑ ندیم کی موت سے شروع ہوگا۔ وہاب درانی پہلے ہی یہ یقین کر چکا تھا کہ پارس کی موت کے پیچھے ندیم کا ہاتھ ہے، اور اسی غلط فہمی میں وہ آخر کار ندیم کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاب درانی بھی نہیں جانتا کہ وہ بہزاد صاحب کی بچھائی ہوئی بساط پر چل رہا ہے اور ہر قدم اسے اپنی تباہی کے مزید قریب لے جا رہا ہے۔ ندیم کے انتقال کے بعد بہزاد صاحب اپنی بہن شاہین کے گھر تعزیت کے لیے پہنچتے ہیں۔ وہ نہایت افسردگی سے کہتے ہیں، میں کمزور پڑ گیا تھا، اسی لیے وہاب درانی مجھ پر حاوی ہو گیا، کیونکہ میرے اپنے ہی لوگ میرے دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ یہ الفاظ صرف ندیم کی غداری کی طرف اشارہ نہیں بلکہ بہزاد صاحب کے دل کا برسوں پرانا درد بھی ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ شاہین کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں، تم خود کو اکیلا مت سمجھنا، جب تک تمہارا بھائی زندہ ہے تم تنہا نہیں ہو۔ یہ منظر یقیناً کافی جذباتی ہوگا کیونکہ شاہین اپنے شوہر کی حقیقت کو جانتی تھی لیکن اپنے بھائی کو کبھی سچ نہ بتا سکی۔ شاید یہی احساس اسے اندر ہی اندر سب سے زیادہ تکلیف دے گا۔ اسی دوران آفتاب بھی ایک ایسا فیصلہ کرتا ہے جو پوری کہانی بدل سکتا ہے۔ وہ بہزاد صاحب اور غزنوی کے سامنے وہ تمام دستاویزات لے آتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہاب درانی نے زمین ندیم کے نام منتقل کی تھی، اور وہ بھی پارس کو حاصل کرنے کے لیے۔ آفتاب صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ اسے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے والد وہاب درانی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور اب وہ ہر قیمت پر سچ کا ساتھ دینا چاہتا ہے۔ دوسری طرف مریم کی شادی کی خوشیاں بھی جاری ہیں، لیکن ان خوشیوں کے پیچھے کئی دل خاموشی سے ٹوٹ رہے ہیں۔ ریشم پوری کوشش کرتی ہے کہ اس کے چہرے سے اس کا دکھ ظاہر نہ ہو، مگر اس کے دل میں زوار کے انکار کی چبھن مسلسل موجود ہے۔ اس کی والدہ اسے سمجھاتی ہیں کہ زوار نے شادی سے انکار نہیں کیا بلکہ صرف کچھ وقت مانگا ہے، لیکن ریشم شاید اب خود کو بھی یقین نہیں دلا پا رہی، اسی لیے وہ پارس سے مسکراتے ہوئے پوچھتی ہے، آپ میری اور زوار کی شادی میں بھی ضرور آئیں گی نا؟
یہ سنتے ہی پارس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحے میں غائب ہو جاتی ہے۔ شاید پہلی بار اسے شدت سے احساس ہوتا ہے کہ جس انسان کو وہ دل ہی دل میں چاہنے لگی ہے وہ تو کسی اور کا ہونے والا ہے۔ ادھر اعجاز بخت بھی اپنے بیٹے کو آخری بار سمجھاتے ہیں، تم نے آج شادی مؤخر کی ہے لیکن یہ یاد رکھنا کہ شادی تم نے ریشم سے ہی کرنی ہے۔ میں اپنی دی ہوئی زبان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ بڑھاپے میں اپنے باپ کو لوگوں کی نظروں میں ذلیل مت کروانا۔ اس پر زوار خاموشی سے جواب دیتا ہے، آپ کی عزت میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ اور ناظرین، یہی وہ جملہ ہے جس نے کئی نئے سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ کیا زوار واقعی اپنے والد کی خوشی کے لیے اپنی محبت قربان کر دے گا، یا پھر وہ مناسب وقت پر اپنے والد کو پوری حقیقت بتا دے گا؟ دوسری طرف اب ہمیں یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ اعجاز بخت اور بہزاد صاحب کے درمیان برسوں کی ناراضگی کی اصل وجہ کیا ہے۔ اعجاز بخت چاہتے تھے کہ بہزاد دولت کے پیچھے نہ بھاگے، لیکن بہزاد نے دولت کو ہی چنا۔ آج دولت تو اس کے پاس ہے مگر سکون نہیں ہے، جبکہ اعجاز بخت نے سادہ زندگی اختیار کی لیکن آج بھی دل کا سکون ان کے ساتھ ہے۔ شاید قسمت اب دونوں پرانے دوستوں کو ایک بار پھر آمنے سامنے لا کر ان کے تمام گلے شکوے بھی ختم کر دے۔ کیا پتہ کہانی میں کچھ ایسا ٹوئسٹ آنا ہو کہ بہزاد صاحب اور اعجاز بخت صرف دوست نہیں تھے، بلکہ اعجاز بخت نے بہزاد سے اس کی بیٹی کو زوار کے لیے مانگا تھا، اور یوں جب یہ دونوں دوست ملیں اور یہ بات کھل کے سامنے آئے کہ پارس تو دراصل زوار کی بچپن کی منگیتر ہے، لیکن جب اعجاز بخت اور بہزاد میں دوریاں آ گئیں تو اعجاز بخت نے اپنے بھائی عبدل کی بیٹی ریشم کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کیا۔ تو ناظرین، اگر ایسا ہوتا ہے تو کہانی مزید دلچسپ ہو جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آفتاب کے دیے ہوئے ثبوت کیا وہاب درانی کی گرفتاری کا سبب بنیں گے، کیا ریشم کا شک حقیقت میں بدل جائے گا، اور سب سے بڑھ کر کیا اعجاز بخت کو جب معلوم ہوگا کہ پارس دراصل بہزاد صاحب کی بیٹی ہے تو وہ اپنی دی ہوئی زبان نبھائیں گے یا اپنے بیٹے کی خوشی کو ترجیح دیں گے؟ آپ کے خیال میں آنے والی قسط کا سب سے بڑا موڑ کون سا ہوگا؟ ندیم کی موت، آفتاب کے ثبوت، یا پھر زوار اور پارس کی خاموش محبت؟ اور زوار نے جو اپنے باپ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کا سر کبھی جھکنے نہیں دے گا، تو کیا ہم اس کا یہ مطلب سمجھیں کہ زوار پہلے ہی اپنی محبت سے دستبردار ہونے کو تیار ہو چکا ہے، یا پھر زوار کو یقین ہے کہ اوپر والے نے اگر اسے پارس سے ملایا ہے، اس کے دل میں پارس کے لیے محبت ڈالی ہے، تو وہ پارس کو اس کی قسمت میں بھی ضرور کرے گا؟ ناظرین، آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ریویو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔